آج ہم برتھ ڈے مناتے ہیں اور لوگوں سے مبارکباد وصول کرتے ہیں تو میاں شوق سے منائیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ہماری زندگی میں سے ایک سال کم ہو گئے، ہم بڑے نہیں ہوئے ہیں، ہم چھوٹے ہو گئے ہیں۔ ہماری زندگی کا ایک اور ورق جو ہے وہ الٹ دیا گیا ہے، اور ہمیں سوچنا چاہیے تھا یار ایک سال گزر گیا ہے تو جس طرح وہ دکاندار نہیں ہوتے جنہوں نے اپنا سرمایہ لگایا ہوتا ہے، وہ سال کے آخر میں اپنے رجسٹر کھول کے بیٹھ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو سرمایہ لگایا تھا ایک سال کے اندر کتنی کو بچت آئی ہے، ہم نے کیا اس سے نفع حاصل کیا ہے۔ تو یہ وقت ہمارا قیمتی ترین سرمایہ تھا، تو ہم نے اس سال کے اندر کتنا کو جو ہے وہ سامان آخرت اکٹھا کیا ہے۔ کیا اس سال ہماری پھر سے نمازیں قضا ہوئی ہیں؟ کیا یہ سال بھی چائے کی دکان پہ بیٹھ کے گزر گیا ہے؟ یا اس سال کے اندر ہم نے تلاوت کلام مجید کرتے رہے، ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے؟ تو ہمیں اس پہ سوچنا چاہیے تھا نا۔ اور مصطفی صاحب سے کسی نے سالگرہ کی مبارکباد دی انہیں، تو انہوں نے کہا یار دعا کرو اللہ میرے 40 سال کے گناہ معاف کر دیں۔ جس طرح ہم اتنے زیادہ تکلفات کرتے ہیں، تقریب جو ہوتی ہے اور لوگوں کو بلاتے ہیں، مبارکباد وصول کرتے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، تو اس دن شام کو مصلی بچھا کے بیٹھنا اور 2 رکعت نفل ادا کرنا، اور 2 رکعت نفل ادا کرنے کے بعد اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگیے گا کہ یا اللہ کہ 18 سال کے میرے گناہ معاف کر دے، یا اللہ 19 سال کے میرے گناہ معاف کر دے، میں نے 19 سال گزارے ہیں، یا اللہ اس 19 سالوں کے گناہ میرے معاف کر دے، اور باقی جو زندگی بچی ہے تیری عبادت میں اور تیری بندگی میں یا اللہ یہ جو ہے وہ میری زندگی گزرے۔ تو یہ 2 چیزیں اپنی زندگی کے اندر اگر آپ اپنی سالگرہ کی خوشی منا رہے ہیں تو ان 2 چیزوں کو جو ہے وہ ذہن میں رکھیے گا، اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگیے گا، اور آئندہ یہ عزم کیجیے گا کہ اس سال جو وقت میں نے غیر ضروری کاموں میں بسر کیا آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ اگلے سال جو ہے وہ میں اپنے وقت کو جو ہے وہ احتیاط کے ساتھ گزاروں گا۔ ہمارے اسلاف نے اپنا وقت ضائع نہیں کیا ہے۔ آج جس طرح ہم وقت گزار رہے ہوتے ہیں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ایسی مجالس کو ڈھونڈتے ہیں فقط اپنا وقت گزارنے کے لیے، جو جھوٹ پر بہتان پر مبنی ہوتی ہیں اور فقط سیاست پہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اور لمبی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے اور 3-4 گھنٹے لوگ اپنے ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ مومن کی زندگی نہیں تھی۔ اس کو تو چاہیے تھا جو اس کو وقت ملا تھا وہ ذکر و فکر میں گزارتا، اللہ کی عبادت میں گزارتا، لیکن یہ کس طرح اس نے اپنا وقت گزار دیا۔ ہمارے اسلاف کا طریقہ کیا تھا؟ انہوں نے اپنے وقت سے اس طرح فائدہ اور نفع حاصل کیا تھا کہ انہوں نے تو اس سے نفع حاصل کیا ہی تھا، آج ہم بھی اس سے نفع حاصل کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے تقریباً 1000 کے قریب کتب تصنیف کی ہیں، اور آج کتنے لوگ اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے وقت کو غنیمت جانا، اور ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے تقریباً 3,58,000 اوراق جو ہیں وہ اپنی زندگی میں لکھے، اور اگر اس کا حساب لگائیں، اس کو دنوں میں تقسیم کریں تو ایک دن کی بنا پر روزانہ تقریباً 14 ورق جو تھے وہ لکھتے تھے، اور آپ نے تقریباً 80 دنوں کے اندر قرآن حفظ کر لیا تھا۔ اور آج کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو نازہ بھی نہیں آتا، تو کس قدر اپنا وقت جو ہے وہ غیر ضروری کاموں کے اندر بسر کر رہے ہوتے ہیں۔ انہیں چاہیے کسی عالم دین کے پاس بیٹھیں اور جو ہے وہ قرآن پڑھنے کا مزاج پیدا کریں، قرآن کو سیکھیں کہ کس طرح قرآن کو پڑھنا ہے۔ تو اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق